للرجال واسطے مردوں کے نصیب حصہ ہے مما جو کچھ ترک الوالدان جو چھوڑ جائیں اس کے والدین ماں باپ مر جائیں اور جو ترکہ چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں کا، وللنساء اور عورتوں کا نصیب حصہ ہے مما جو کچھ ترک الوالدان والاقربون چھوڑ جائیں والدین اور قریبی، مما اس میں سے کلا اگرچہ تھوڑا ہو، من او کسرا یا بہت تھوڑا ہے یا بہت، نصیباً حصہ مقرر ہے، مفروضہ مقرر ہے، فرض ہے، ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ بس اتنی اس آیے مبارکہ سے جو پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وراثت ہر حال میں تقسیم ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جس طرح مردوں کا وراثت میں حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی۔ عرب کے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کوئی مر جائے تو اس کی بیوی بچیوں کو وراثت کی طرح تقسیم کر لیتے تھے، ذاتی مال سمجھ کر۔ اسلام نے نہ صرف عورتوں کو زندہ درگور کرنے سے بچایا، ان کو ایک عزت کا مقام عطا فرمایا۔ اسلام نے بتایا کہ والد کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن والدہ کا اس سے بھی 3 گنا زیادہ مقام، اور والدہ ہی کے حکم میں خالہ پھوپھی وغیرہ ہے۔ اسی طرح فرمایا جو 2 بیٹیوں کی کفالت کرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اس طرح کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کے مرتبے میں ہوگا، نہیں، مطلب جس طرح میرا جنت میں جانا یقینی ہے اس طرح اس کا بھی جنت میں جانا یقینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ برابر، حضور کے ساتھ برابر تو انبیاء بھی نہیں ہوں گے۔ بہرحال یعنی اس کا فرمان کا مطلب یہ کہ جس طرح میں نے لازمی جنت میں جانا ہے اس طرح انہوں نے بھی جانا ہے۔ تو دیکھو کہ بچیوں کو، لڑکوں کے لیے حضور نے نہیں فرمایا، لڑکیوں کا فرمایا، تو لڑکی کو کتنی اہمیت دی گئی اور کتنا مقام دیا گیا ہے۔ پھر ہر ایک مرد کا اور حصہ مقرر ہے، آگے ہم وہ ایک ایک کی تفصیل پڑھیں گے۔ دوسرا اس آیے مبارکہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ جو ترکہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچنا کہ تھوڑا ہے کہ بہت ہے۔ میں آج تفسیر تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کی دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ 1 گز کپڑا بھی ہو نا اور چاہے 10 وارث ہوں تو ہر ایک کو اس میں سے حصہ دینا چاہیے، 1 گز کپڑا ہی کیوں نہ، کیونکہ جب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اب گز کپڑا ہے اگر کاٹے تو وہ تو تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا، ساتھ پھینک دیں گے، گز سے مراد ان تھوڑی چیز ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ دیگر ایک آدمی خرید لے، قیمتاً خرید کے سب کو پیسے دے دے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا میں نے تجھے معاف کیا، نہیں، ہر آدمی نے قبضہ کرنا ہے، لینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہن کہہ دے بھائی کو کہ میں نے تجھے بخش دیا، نہیں بخش سکتی، پہلے قبضہ کرے، لے لے پھر دے دے، پھر لے لے تو 10 روپے نہیں دیتی تمہیں زمین دے نہیں دیتی، کوئی بہن بھی نہیں دیتی۔ یہ ہم نے ان کو ایسے ذہن ان کا بنایا ہوا ہے، ورنہ آپ کے ذمہ اس کے 100 روپے ہوں تو دیکھو کیسے آپ سے آگے لے، زمین کیوں نہیں لے گی، قیمتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ نہیں لیتی۔ بہرحال ایک بار قبضہ دینا ہے، قبضہ کر لے وہ پھر اس کی چیز ہے، جس کو چاہے دے۔ ایک تو اس آیے مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ نہیں سوچنا کہ مال تھوڑا ہے کہ بہت ہے، جتنا بھی ہے، چاہے وہ صنعتی مال ہے، زرعی مال ہے، زیورات ہیں، نقدی ہے، زمین ہے، کچھ بھی ہے، وہ برابر برابر، ان برابر سے مراد جتنا اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے اتنا دینا ہے۔ لڑکے کا اپنا حصہ ہے، لڑکی کا اپنا حصہ ہے، بیوی کا اپنا حصہ ہے، اسی طرح اور جتنے قریبی رشتہ دار۔ دوسرا اس میں والاقربون سے پتہ یہ چلا کہ قریب ترین رشتہ داروں کی موجودگی میں
دور والے رشتہ دار وارث نہیں ہوتے. یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، دادا زندہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے یتیم بچے حصہ نہیں لے سکتے. یہ نہیں ہے کہ اسلام یتیموں کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ قریب کے وارث کی موجودگی میں دور والا نہیں لے سکتا. تو اب پوتے کا رشتہ اگر بیٹا موجود ہے تو پوتا پھر دور کا وارث ہو گیا. نہیں، صرف ان کے بچے بھی نہیں لے سکتے. وہ بیٹا لے گا، پھر بیٹے کے حصے سے اس کے بچے لیں گے. یعنی ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، فرض کرو میرا والد صاحب فوت ہوا تو اس کے فوت ہونے سے پہلے میرا بڑا بھائی فوت ہو گیا، تو اس کے ترکے میں سے اگر میرے بڑے بھائی کے بیٹے کا حصہ نہیں تھا تو میرے بچوں کا بھی نہیں تھا، ظاہر شاہ کے بچوں کا بھی نہیں تھا، ہمارا تھا، پھر ہماری وجہ سے ان کو ملا. البتہ یہ ہے، آگے ہم پڑھیں گے اس کو تفصیل سے، کہ دادے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جتنا بیٹے کا حصہ بنتا ہے یا کام یا زیادہ کچھ نہ کچھ دے دے. زندگی میں دے سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے. اگر اس نے نہیں کی تو چاچوں کو چاہیے کہ یتیم بچے کو اگر برابر ایسا نہیں بھی دیتے تو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے. اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے. والد کی بات کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بات آپ لوگوں کو سادے سے تھے، ان پڑھ تھے، مطلب عالم نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ان کی زندگی میں ہم وارث نہیں تھے اور ہمارا وہ بھتیجا وارث تھا. اس نے اپنی زندگی میں اس کا حصہ سارا اس کو لکھ کے دیا ہے، گھر میں بھی زمین بھی. تو اس کی زندگی میں ہم میں سے کوئی بھی وارث نہیں تھا. ظاہر ہے وہ مالک تھا، لیکن اس کی زندگی میں وہ وارث تھا. اللہ تعالیٰ سب کو ہر کسی کا حصہ پورا پورا دینا چاہیے، توفیق عطا فرمائے. یتیم کا حصہ وہ سخت گناہ ہے یتیم کے پاس، لیکن اگر نہیں بھی کسی چیز میں، اگلی آیت میں آپ پڑھیں گے کہ تقسیم کرو. اور اس طرح کہ کوئی آ جائے، نہ صرف اپنا یتیم، کوئی اور غریب مسکین ایسا آ گیا تو اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ، یار یہ وراثت ہے، ہم قریبی رشتہ دار ہے، تو دور کا ہے، تیرا نہیں بنتا، لیکن تھوڑا سا کچھ نہ کچھ دے دو. زمین نہیں دے سکتے، کچھ کھانا پینا دے دو، کچھ تھوڑی سی لگتی دے دو، اور اس کی تسلی کرو کہ یار تیرا نہیں بنتا، اگر تیرا بنتا تو تجھے بھی دے دے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرا اس آیے مبارکہ سے ہمیں کہ وراثت کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصیب مقرر، فرض ہے، نصیبا مفروضہ، یہ فرض ہے اور مقرر حصے ہیں. یہ انسانی اس پر تقسیم پر اللہ نے نہیں چھوڑا. اور جتنے بھی احکامات ہیں، آپ دیکھیں نماز کتنا اہم فریضہ ہے اسلام کا، لیکن قرآن کریم فرقان حمید میں بار بار اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ. نماز نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، نہیں ہے. یہ سارا ہمیں کدھر سے ملتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے اور حدیث سے ملتا ہے. روزے کے متعلق اللہ نے فرمایا روزہ رکھو. اب حضور کے عمل مبارک کو درمیان سے نکال دو تو پتہ ہی نہیں چلے گا روزہ کیا ہے. حضور نے ساری تفصیلات بتائیں. حج کا جس کے پاس پیسے ہیں حج کرے، بس کس دن کو کرنا ہے، کس دن کو مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، قربانی کرنی ہے، تکبیرات کس کس دن کرنا ہے، یہ سارا حضور نے بتایا. قرآن میں نہیں ہے تفصیل. لیکن وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود ایک ایک کا حصہ مقرر کر کے قرآن میں بیان کیا ہے. اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں کہ بیٹے کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، والد کا اتنا ہے، والدہ کا اتنا ہے. ایک ایک جز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے تفصیل سے بیان کیا. آپ اندازہ کریں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. لیکن ہم بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یعنی اس کی اہمیت کا میں بتا رہا ہوں. اور جتنی بھی چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، حضور نے پھر اپنے عمل مبارک سے ساری تفصیلات بیان کی. لیکن علم وراثت جو ہے، میراث جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک کا حصہ بیان کیا کہ وارث کوئی بیٹا ہے تو بیٹی ہے، اگر ایسا مر گیا ہے جس کا کوئی نہیں ہے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اگر ایسا مرا ہے کہ باپ شریک بھائی ہیں وہ کیسے لیں گے. ایسے بھی ہو سکتے ہیں، ماں شریک بھائی بھی ہو سکتے ہیں. یعنی والد کی طرف سے نہیں ہے، ماں کے ساتھ ایک بچہ ہے، دوسرا ادھر ماں فوت ہو گئی تو ماں کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی.
یا ایسا آدمی فوت ہو گیا کہ اس بیٹے کو بھی جو ماں کے ساتھ آیا ایسی ایک صورت بن جاتی ہے کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو وہ پوری تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اگلے 4-5 دن اگر آیا تو روز کرا کرو، لیکن 4-5 دن ضرور آؤ تاکہ یہ جو وراثت کے مسائل ہیں نا یہ سارے آپ لوگ سیکھ لیں گے. اگلی تقریباً 8-10 آیات میں بڑی تفصیل سے آ رہے ہیں، چھٹی نہیں کر تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. پھر ترجمہ دیکھ لو. للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما جو کچھ ترکل والدین نے ترکہ چھوڑا. یعنی فوت ہوا وراثت تب بنتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں بنتی. جیسے ہی آدمی فوت ہو جاتا ہے بس وہ چیز وراثت بن جاتی ہے. زندگی میں وراثت نہیں. اگر ایک آدمی زندگی میں تقسیم کرتا ہے نا کہ میں اپنی زندگی میں بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو دے دوں، تو پھر وراثت کی طرح نہیں دینا، بیٹیوں بیٹوں سب کو برابر برابر دینا ہے. یہ تو وراثت کی بات ہے کہ بیٹا دگنا لے گا بیٹی سنگل لے گی. زندگی میں دینا ہے تو پھر پورا پورا سب کو دینا. مردوں کے لیے حصہ مقرر ہے جو ترکہ چھوڑیں ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار. اللہ، یہ صرف والدین کا ترکہ نہیں، اور بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ترکے میں سے آدمی کو بسا اوقات مل جاتا ہے. وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کو بھی حصہ مقرر ہے، نصیب حصہ مما جو کچھ ترک الوالدان والاقربون جو اس کے والدین اور قریبی چھوڑ جاتے ہیں، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا سا ہو یا بہت ہو. نصیبا مفروض، ہر ایک کا حصہ باندھا ہوا ہے، مقرر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ غلطی کوتاہی لرزش معاف فرما. یا اللہ قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے بزرگاں کی مغفرت فرما. یا اللہ سارے عاجزاں نے گناہ معاف فرما. یا اللہ سوائے اپنی ذات کے کسی نہ محتاج نہ کر. یا اللہ اپنے دست غیب سے مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.